ہمارے ایئر فورس میں یہ ایبسولوٹلی رول ہے کہ دیر از نو ویپن، دیر از نو فائٹ، دیر از نو اسٹیئنگ ان دی ایریا. یعنی آپ کو وہ فلی جسٹیفائڈ تھے، واپس آ جاتے. اوکے. لیکن ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ جو 2 اور گئے ہوئے ہیں اور 7-8 دشمن کے جہاز ہیں اور آتے جا رہے ہیں، کیونکہ علاقہ تو ان کا ہے. تو اگر میں واپس چلا گیا ایز پر دا رول تو یہ دونوں زندہ نہیں آئیں گے. تو ہی اسٹیڈ ان دی ایریا. صرف یہ ایک کام کر سکتے تھے، ریڈیو پہ ان کو گائیڈنس دیتے رہے، کیونکہ ویپن تو تھا کوئی نہیں ان کے پاس. ان کو لڑواتے رہے، باتیں کر رہے تھے ان سے، یہ کرو یہ نہ کرو. ادھر سے دشمن آ رہے تھے. تب دشمن حیران تھا کہ یہ 2 جہاز اتنا زبردست کیسے لڑ رہے ہیں، یہاں تو پاکستان کا کوئی ریڈار بھی نہیں ہے، ان کو کون وارننگ دے رہا ہے، بتا رہا ہے. سو ہی واز ایٹ دا ٹاپ آف دا فائٹ ٹل دا ٹائم. ایک فلائنگ آفیسر گاندھی انڈیا کا ایک پائلٹ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو اوپر ایک جہاز ہے جو گائیڈ کر رہا ہے. سو نہتے کالنڈر سرفراز رفیقی کو آگے شوٹ کر دیا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ فار ہم شہادت یا ڈیتھ واز ناٹ اے میٹر آف کوشچن، اٹ واز اے میٹر آف ٹائم. میٹر آف دا ٹائم. اٹ واز ناٹ اے کوشچن کہ شہید ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. شہید ہونا تھا، صرف کوشچن یہ تھا کتنی دیر میں، کیونکہ دشمن کو پتہ لگ جانا تھا تھوڑی دیر بعد، اور وہی ہوا. تو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ فائٹر پائلٹ، بریو، نڈر اور لیڈرشپ کی صلاحیتوں سے زیادہ کسی کے پاس نہیں. ہندوستان کی باقی ایجنسیوں کا اس وقت پاکستان میں راک اور دیگر کا کتنا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ڈیجیٹل نہیں ہوتا. اس کپ میں چائے پڑی ہے، آپ میئر کر لیں کتنے ملی لیٹر ہے. ایجنسیز جب کام کرتی ہیں تو وہ اس طرح کپ میں ڈال کے آپ کو میئر نہیں کراتی ہیں. اوکے. اس بوتل میں پانی کتنا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹیمپریچر کتنا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. ایجنسیز اس طرح نہیں کرتی کہ آپ گیج سے چیک کر سکتے ہیں اچھا جی اتنے % لوگ ہیں، یا اتنے % اس کا انفلوئنس ہے، یا اتنے % ہمارے پینیٹریشن ہوئی ہے، یا اتنے لوگ ہمارے کمپرومائزڈ ہیں یا بکے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ پوری دنیا میں سب ملک کرتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ شیئر دا ڈیٹا. امریکہ یہاں اگر کراتا ہے کوئی کام ایکٹیویٹی کراتا ہے، دے ول ناٹ ڈسکلوز اٹ. ایجنسیوں کا یہ بلکہ اوبلیگیٹری ہوتا ہے، دے ڈونٹ شیئر واٹ وی ڈو بٹ دے ڈو اٹ. اور یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے پوری دنیا میں. ایجنسیز جس کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسی یا نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کو. اور یہ ساری ایجنسیز بائی دا وے کام کرتی ہیں اس لیے نہیں کسی ملک میں تباہیاں مچانی. میں نے اپنا ملک کا ڈیفینڈ کرنا ہے. میری نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ مجھے کوئی تھریٹ نہ کرے، میری اسٹیبلٹی ہو. ہم نے کاؤنٹر بھی کرنا ہوتا ہے، جو وہاں کے دشمن کے یہاں ایجنٹ ہوں گے ہم نے ان کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے، جسٹ ٹو ہیو دا اسٹیبلٹی ہے. دس از این آن گوئنگ وار جو نہ اس کا ٹائم فریم نون ہوتا ہے، نہ اس کی انٹینسٹی نون ہوتی ہے، اور نہ اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس اور ڈکلیئر کیے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ہوگا. سر ماضی میں ہم نے پاکستان بھارت کی بے شمار جنگیں دیکھی ہیں، چھوٹی موٹی ویسے بھی دیکھی ہیں ہم نے. سر پاکستان اور بھارت کی جنگ کا مین آپ اگر دیکھا جائے بنیادی وجہ کیا محسوس ہوتی تھی کہ پاکستان بھارت کی جنگ ہوتی کیوں تھی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک ہسٹری بتاتا چلوں. وہ ہسٹری جاننا بڑا ضروری ہے. پرنسلی اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے ہمارے پرانے زمانے خان آف کلات، نواب بہاولپور، یہ پرنسلی اسٹیٹس. بالکل بالکل. آپ شاید حیران ہوں گے کہ کتنی اسٹیٹس تھیں. ایک میں اگر آپ کے ناظرین کو شیئر کرتا چلوں، جب انگریز یہاں حکومت کر رہے تھے تو 556 پرنسلی اسٹیٹ تھی ہندوستان میں. اوکے 556 اسٹیٹس. اوکے. ہم تو ایک بہاولپور کو جانتے ہیں نا. جی بالکل. 556 پرنسلی اسٹیٹس تھی. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے لگا کہ ہماری جنگوں کا کیا مسئلہ ہے. 556 پرنسلی اسٹیٹس کے اندر چوائس دیا گیا کہ جب ہندوستان پاکستان علیحدہ ہو رہے تھے تو پرنسلی اسٹیٹس کو چوائس دیا گیا کہ آپ جس ملک کو جوائن کرنا چاہیں کر لیں. ہندوستان کے بالکل سینٹر میں، کیونکہ ہندوستان کا اگر نقشہ دیکھیں تو ڈاؤن ورڈ جو مڈل میں ہے وہاں ہے احمد آباد. احمد آباد ایسی جگہ تھی جہاں پہ میجورٹی آف فارمولا کیا طے پایا جو کشمیر کا ہے. اگر کسی جگہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ پاکستان کو ملیں گے یا پاکستان کو جوائن کریں گے، اور اگر کسی جگہ ہندوؤں کی میجورٹی ہے وہ ہندوستان کو چلا جائے گا. اوکے. احمد آباد ہندوستان کے نقشے کے مڈل میں ہے، وہ فزیکلی اٹھ کے یہاں نہیں آ سکتا تھا، اور میجورٹی مسلمانوں کی تھی. تو احمد آباد کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا ٹو اسٹے ود انڈیا. ایک رہ گیا. دوسری اسٹیٹ تھی جوناگڑھ، یہ کراچی سندھ کے پاس. اوکے. وہاں فارمولا اپوزٹ تھا. وہاں میجورٹی آف دا پاپولیشن واز ہندو، اور جو مہاراجا تھا وہ مسلمان تھا. اچھا. تو پاکستان نے آنر کیا کہ کیونکہ ہم نے یہ فارمولا طے کیا ہے کہ جہاں میجورٹی ہندو ہوں گے وہ ہندوستان کے ساتھ چلا جائے گا، تو یہاں میجورٹی لوگوں کی ہندو ہے، سو دے گو ود انڈیا. مان لیا. ویری گڈ. کشمیر میں 80% مسلمانوں کی آبادی تھی، مہاراجا ہندو تھا، اپوزٹ ٹو جوناگڑھ. تو جس فارمولے سے ہم نے جوناگڑھ کو ادھر جانے دیا، کشمیر کو پاکستان میں آنا چاہیے تھا. لیکن یہاں کا مہاراجا نے انیکسیشن کی
ہندوستان کے ساتھ اور یہاں پہ لڑائی ہوئی اور آج تک کشمیر ڈیوائیڈڈ ہے. سر اس میں بھی ہمیں ایک ملتا ہے کہ قائد اعظم نے ڈگلس گریسی کو کہا کہ آپ کریں کچھ, جی انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی ہمیں کرنا نہیں چاہیے, کچھ ایسا بھی جی ہوا جی تھا؟ وہ ہوا تھا وہ کہ کیا انہوں ہوا نے تھا؟ کہا تھا کہ دونوں ادھر سے بھی میرے برٹش سولجر لڑ رہے ہیں. اس نے اپنی ایک جسٹیفیکیشن دی تھی کہ مجھے وہاں سے اجازت نہیں مل رہی اوکے, برٹن سے, کیونکہ ان کی طرف وہ بھی برٹش سوویت, سولجر تھے. نہیں, ادھر بھی برٹش سولجر تھے نا اوکے ہندوستان میں کی ٹھیک ہے, طرف سے لڑنے والے. ابھی ٹھیک ہے, فوجیں انڈیپینڈنٹ تو ہوئی نہیں تھی اس طرح. صحیح ہے, یہاں بھی ہمارا کمانڈر بھی, نیوی کا بھی کمانڈر بھی, اور یہ انگریز تھے, ایئر فورس کا بھی کمانڈر انگریز تھے, جی جی کیونکہ ہم نیا نیا ملک بنا تھا ہمارے, تو مسلمانوں کو اوپر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے افسر تھے جونیئر رینکس پہ ریلیٹیولی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنگ کی وجہ کیا ہے. جس فارمولے کے تحت احمد آباد ادھر رہ گیا جغرافیکلی, جوناگڑھ ہندوستان کو مل گیا پاپولیشن, کشمیر سارا ہمیں ملنا چاہیے تھا پاپولیشن, نہیں ملا. تو یہ جسٹیفیکیشن یا یہ ایک جو ریشنل ہے یا ریزن ہے وہ آج بھی پاکستان کے ذہن میں ہے اور رہنی بھی چاہیے کہ ہمیں پاکستان ملنا چاہیے تھا. وہ مین وجہ بنا ہے. 1948 میں بھی وہی بنا, 65 میں بھی وہی بنا, 71 میں کسی اور وجہ سے ہندوستان نے سوچا کہ ہم آپ کا ایسٹ پاکستان علیحدہ کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک یونیک نقشہ تھا دنیا کا جس کے اندر 2 ملک ہیں, 1000 میل دور ہے اور درمیان میں دشمن ملک ہے. یہ کسی دنیا میں ریسنٹ ہسٹری میں کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہیں کہ 2 ملک ہوں. تو اس کو انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا ظاہر ہے, اور وہ مشکل تھا سسٹین سر کرنا. 1965 کی جنگ میں نے کچھ کردار لکھے ہیں, یونس, سرفراز رفیق اور منیر الدین. جی سر ان کا کیا کردار تھا 1965 کی جنگ میں؟ دیکھیے, ایز اے فائٹر پائلٹ احتشام, مجھے اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ کا کون رول ماڈل ہے, میں اپنا اوکے, ایز اے فائٹر پائلٹ میں بڑا ہوا اسکواڈرن سرفراز رفیقی کی کہانیاں سنتے ہوئے. اچھا, میرے حساب سے سارے فائٹر پائلٹ جو شہید ہوئے ہیں, جو غازی ہیں, میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. لیکن میرے حساب سے انڈینز بھی مانتے ہیں, میں نے بہت ساری انڈین کتابیں پڑھی ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ آئی تھنک ون آف دا بریویسٹ پائلٹ آف دا ریجن واز اسکواڈرن سرفراز رفیقی. حضور یہ وہ ان کی سٹوری سنانے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا, لیکن انہوں نے ایک مشن پہ جانا تھا جس میں 8 جہازوں نے جانا تھا. شام 1 گھنٹہ لیٹ جہاز ملے, 3 صرف جہاز ملے, فلائی لیفٹنٹ یونس, فلائی لیفٹنٹ سیسل چودھری اور اسکواڈرن لیڈر رفیقی خود. 5 بجے دشمن کے ہلواڑہ کے ہوائی اڈے پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا, باقی ہوائی اڈوں پہ دوسروں نے کرنا تھا 5 بجے. لیکن ان کو جہاز لیٹ ملے کیونکہ ہمارے جہاز لاہور بچانے میں لگ گئے اور سیالکوٹ میں ٹینکوں کی جنگ آ گئی تھی, اس کو بچانے میں لگ گئے. تو ان کو جہاز لیٹ ملے اور یہ 8 کی بجائے صرف 3 جہاز ہلواڑہ کو تباہ کرنے کے لیے پہنچے. اوکے, سرپرائز 1 گھنٹہ پہلے 2 ایئر فیلڈ پہ حملہ ہو چکا تھا. اوکے, اور سرفراز رفیقی جب پہنچے, دشمن کو پتہ تھا کہ تیسرے پہ آئیں گے ہی آئیں گے, کیونکہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے. سپٹمبر کا مہینہ تھا, آلموسٹ آج سے 1 مہینہ پہلے شام ڈھل چکی تھی. تو اندھیرے میں جب تک پہنچے تو ہندوستان کے جہاز ویٹ کر رہے تھے, 7-8 جہاز ویٹنگ فار دس فارمیشن ٹو کم. اوکے, تو ون انگیجمنٹ ہوئی. اب میں لیڈرشپ کیوں ان کو بڑا مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک میزائل سے دشمن کو مار گرایا, پھر گن چلائیں تو گن جیم ہو گئی, یعنی گن نہیں چلی. ہمارے فائٹر پائلٹ کا رول ہوتا ہے. سر یہ تو ہمارے جیٹ کی بھی بڑی وہاں پہ ناکامی نہیں ہوئی پھر تو؟ نہیں ناکامی نہیں, ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. اچھا, ٹیکنیکل فالٹ تھا. تو گن جیم ہونے کا, جیم سے مطلب یہ ہے کہ ویسے میل فنکشن کر گئی. ٹھیک ہے. تو آپ سوچئے ہمارے ایئر فورس میں یہ ایبسولوٹلی رول ہے کہ دیر از نو ویپن, دیر از نو فائٹ, دیر از نو اسٹیئنگ ان دی ایریا. یعنی آپ کو وہ فلی جسٹیفائڈ تھے, واپس آ جاتے. اوکے, لیکن ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ جو 2 اور گئے ہوئے ہیں اور 7-8 دشمن کے جہاز ہیں اور آتے جا رہے ہیں, کیونکہ علاقہ تو ان کا ہے. تو اگر میں واپس چلا گیا ایز پر دا رول تو یہ دونوں زندہ نہیں آئیں گے. تو ہی اسٹیڈ ان دی ایریا. صرف یہ ایک کام کر سکتے تھے, ریڈیو پہ ان کو گائیڈنس دیتے رہے, کیونکہ ویپن تو تھا کوئی نہیں ان کے پاس. ان کو لڑواتے رہے, باتیں کر رہے تھے ان سے, یہ کرو یہ نہ کرو, ادھر سے دشمن آ رہے تھے. تب دشمن حیران تھا کہ یہ 2 جہاز اتنا زبردست کیسے لڑ رہے ہیں, یہاں تو پاکستان کا کوئی ریڈار بھی نہیں ہے, ان کو کون وارننگ دے رہا ہے, بتا رہا ہے. سو ہی واز ایٹ دا ٹاپ آف دا فائٹ ٹل دا ٹائم. ایک فلائنگ آفیسر گاندھی انڈیا کا ایک پائلٹ تھا, اس نے دیکھا کہ یہ تو اوپر ایک جہاز ہے جو گائیڈ کر رہا ہے. سو نہتے اسکواڈرن سرفراز رفیقی کو آگے شوٹ کر دیا تھا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ فار ہم شہادت یا ڈیتھ واز ناٹ اے میٹر آف کوشچن, اٹ واز اے میٹر آف ٹائم. میٹر آف دا ٹائم. اٹ واز ناٹ اے کوشچن کہ شہید ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. شہید ہونا تھا, صرف کوشچن یہ تھا کتنی دیر میں, کیونکہ دشمن کو پتہ لگ جانا تھا تھوڑی دیر بعد, اور وہی ہوا. تو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ فائٹر پائلٹ بریو, نڈر اور لیڈرشپ کی صلاحیتوں سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے.